اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ساتھیو، عزیزو، بھائیو، ملک کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر ہی آپ کے سامنے اپنے خیالات لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں۔ تو آج میں نے پاکستان کے ایک نامور صحافی اور ویل نون آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا نام جاوید چودھری ہے، ان کا ایک ویلاگ سنا تو میں انتہائی صدمے کی کیفیت میں آ گیا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے تمام مخلص، سمجھدار اور پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانیوں کو جگانے کے لیے ہر شخص کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں آپ کو جاوید چودھری صاحب کی آواز خود ہی سنواتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اور حالات کس قدر تیزی سے کس نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں جاوید چودھری۔ پاکستان بڑی تیزی سے قومی گورنمنٹ کی طرف، فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف اور اس کے آخر میں مارشل لا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب میں بڑی بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ اب کلیپس کرنے والا ہے، اور اب اس کے اختتام پہ یا تو ہم کسی قومی گورنمنٹ کی طرف جائیں گے، نیشنل گورنمنٹ بنے گی جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی شامل ہوگی، اور پھر یہ جو قومی گورنمنٹ ہوگی یہ 1 سال 2 سال تک چلے گی۔ اور اگر یہ فارمولا نہیں چلتا، اگر عمران خان صاحب اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے گی پاکستان میں، اور پھر اس کے تحت بھی ایک گورنمنٹ بنے گی، یا پھر اسی گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور یہ گورنمنٹ اگلے 2 سال مسلسل حکمران رہے گی۔ اور اس کے بعد جب تک پاکستان میں فائنینشیل معاملات کنٹرول نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ گورنمنٹ چلے گی، اس کے بعد جا کے کہیں الیکشن ہوں گے۔ اور اگر اس فارمولے کے اوپر بھی لوگ ایگری یا پارٹیز ایگری نہیں کرتی، تو پھر مارشل لا کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں پیارے بھائیوں، کوئی بھی اس پائے کا صحافی جو قومی سطح کے سوچ بچار رکھتا ہو اور ایک محب وطن ہو اور وطن پرست انسان ہو، دل میں درد رکھتا ہو اس قوم کے لیے، وہ یہ باتیں اگر کر رہا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، تو آخر اس کے پیچھے کچھ ضرور ہوتا ہے، اور کچھ وہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ چھوٹا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کچھ بڑی بات ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر اس طرح کے صحافی بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ یا تو ملک میں ایمرجنسی لگے گی، یا ملک میں سارا نظام، تقریباً وہ یہی کہنے کا مقصد ہے ان کا، کہ لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اس ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ ورنہ اگر یہ لوگ سیاستدانوں نے ایک قومی سطح کی گورنمنٹ بنا کر تمام معاشی معاملات کو دیکھا نہیں اور اس پر غور و فکر نہیں کیا، تو ملک پھر اس قابل نہیں رہے گا کہ یہاں پر کوئی سیاسی حکومت کا وجود جو ہے نا وہ قائم رہ سکے، اور ملک کو اس طرح چلایا جا سکے کہ جس طرح سیاستدان چلاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے نا، اس پر پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں، جنہوں نے ابھی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا ہے، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ سنیے گا ذرا ان کی آواز، تو پھر آپ بتائیے گا کہ کیوں جاوید چودھری یہ خطرناک الارم بجا رہے ہیں۔ کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اب چودھری پرویز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر نامزد کیا وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال وہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انتہائی بدتر قسم کی صورتحال ہے، کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے 3 نام پیش کیے، وہ تینوں نام چیف منسٹری کے جو اہلیت ہے اس پہ پورے نہیں اترتے۔ مثلا اب میرے بھائیوں، پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور پنجاب کا جو سابقہ چیف منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر الیکشن کمیشن نے ہمارے دیے ہوئے تینوں ناموں میں سے کوئی آدمی نہیں لگایا، یا جو اپوزیشن ہے اس میں سے تینوں ناموں میں سے کوئی آدمی نہیں لگایا، اور الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے جو قانونی طور پر اس کا استحقاق بنتا ہے کہ جب یہ لوگ ان دونوں میں سیاسی جماعتوں میں اتفاق نہ ہو، گورنمنٹ اور اپوزیشن میں،
جو اسمبلی توڑنے والی ہے اور جو قاعدے حزب اختلاف ہوتے ہیں، اگر ان میں اتفاق نہ ہو تو الیکشن کمیشن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان ناموں میں سے کسی آدمی کو لگا سکتا ہے جو انہی لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں، مگر اس پر پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ صورتحال صرف اس طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے صورتحال ایسی ہے۔ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں واپس جائے واپس جائے واپس جائے، یہ پی ڈی ایم ان کو کہتی تھی کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں۔ اب جب کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو پی ڈی ایم نے ان کے استعفے قبول کر لیے اور ایک ایسا ٹرک کھیلا کہ پی ٹی آئی ایک دم لاجواب ہو گئی۔ لاجواب اس طرح ہو گئی کہ پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور واقعی ایسی بات ہے کہ انہوں نے ایسی کشتی کے اس میں کہتے ہیں کہ ایسا دھوبی پٹکا مارا ہے، سیاسی طور پر ایسا دھوبی پٹکا مارا ہے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں سکی ہے۔ مگر بہرحال ہر طرح سے سارے سیاستدان سیاسی چالوں اور سیاسی کھیل کے طور پر اس حکومتی معاملات اور ملکی معاملات کو لے رہے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اس طرح سے نہیں لے رہا کہ جس طرح سے سمجھا جائے کہ اس ملک کی سالمیت کے بارے میں سوچ کر ہم یہ فیصلہ کریں۔ اسی طرح تھوڑا سا آگے چل کر میں آپ کو اور بھی چند باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے صحافی کی بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے جیسا ایک آدمی، عام شہری جب آپ سے اس قسم کی بات کرے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید ایسا اتنا کچھ ہے نہیں ہے، شاید کوئی اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اس نے تو اس کو وائرل کرنے کے لیے یہ ملکی صورتحال ایسی بتا رہا ہے۔ لیکن دوستو ساتھیو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ان کی کچھ معاشی صورتحال پر جاوید چودھری صاحب نے جب گورنر سندھ کا دورہ جو چیمبر کے لوگوں کے ساتھ کراچی چیمبر میں جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے جو صورتحال بتائی ہے اس پر جاوید چودھری صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنا صورتحال بتا رہے ہیں کہ جب گورنر چیمبر میں گئے تو تاجروں نے ان سے کس قسم کی صورتحال بیان کی اور کیا کچھ کہا، سنیے گا ذرا۔ بحران پیدا ہو گیا خوفناک، اور کل جب ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب گورنر اسٹیٹ بینک کل چیمبر گئے تو وہاں پہ جو تاجروں نے صنعت کاروں جس طرح ان کا گھیراؤ کیا، جس طرح تاجروں اور صنعت کاروں نے ان کے سامنے آہوزاری کی، وہ بھی ایک ایسا خوفناک گھنٹا بجا رہی ہے صورتحال جس سے پاکستان کا ہر شہری اس سے پریشان ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، وہاں پہ 10,000 کی $5,000 کی ایل سیز نہیں کھل رہی، سب بند پڑی ہیں، اور ایک بحران معاشی طور پہ پاکستان کے اندر دستک دے رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ کل آپ نے سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے سعودی شہریوں کے ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے، ہم اسے کسی اور ملک کے حوالے اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس نے مانگا ان کو پیسے دے دیے۔ نہیں، اگر ہم نے پیسے دینے ہیں تو شرائط کے ساتھ دینے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو بتایا جائے کہ بھائی۔ اب سنیے گا کہ جاوید چودھری صاحب کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کیا صورتحال چل رہی ہے۔ ذرا غور سے ان باتوں کو سنتے جائیے گا۔ اگر میں کہوں گا تو شاید آپ سمجھیں گے کہ عام شہری کی حیثیت سے یا ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس آدمی کا اتنا نالج نہیں ہے، ایسے ہی باتیں کر رہا ہے۔ سنتے جائیے گا۔ یہ پاکستان اور آئی ایم ایف ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے، کانٹے کا مقابلہ ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ ہماری شرائط نہیں مانیں گے ہم آپ کو کسی قسم کا قرضہ نہیں دیں گے۔ اب شرائط بڑی خوفناک ہے، جو ہی ہم شرطیں مانتے ہیں تو ہماری جو بجلی ہے فوری طور پہ $8.5 پر یونٹ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ گیس کی قیمت جو ہوگی اس میں آلموسٹ 3 گنا وہ بڑھ جائے گی۔ پھر پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈالر ہے اس کی پرائس بڑھ جائے گی، 170 270 تک چلا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیے۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہمیں بہت سی ریفارمز کرنی پڑیں گی، وہاں پہ بہت مسائل ہوں گے۔ اب دیکھیے پیارے بھائیوں، صورتحال آپ کے سامنے ایک اس بڑے صحافی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اور اس کی باتیں، جاوید چودھری کی باتیں سنتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ یہ لگائیے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور عوام جو ہے وہ کس مطلب ہے کہ پریشانی کے عالم میں گھوم رہے ہیں۔ ہر چیز کی کمی ہو گئی ہے اور ہر چیز کا بحران پیدا ہوا ہے۔ اب ہمارے سیاستدانوں کا آپ عالم یہ دیکھیں کہ ان کی آپسی سیاسی لڑائیاں، اقتدار کی لڑائیاں بالکل ختم نہیں ہو رہی ہیں۔
تو ایک میں پاکستان کے عام شہری کو اس لیے جگانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ملک اس قابل نہ رہے کہ یہاں کوئی بھی حکمرانی کے لیے تیار نہ ہو، اپنے تو اپنے یہاں کوئی بھی حکمرانی کے لیے تیار نہ ہو۔ صورتحال بہت گمبھیر ہے میرے پیارے بھائیوں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ ان سیاستدانوں کو اس بات پر مجبور کریں کہ عوام کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل ہو کہ ان کی آپسی لڑائیاں ختم ہوں اور ملک کو ایک درست ٹریک پر ڈالا جائے۔ نہ تو یہ ملک مارشل لاء کا متعمل ہو سکتا ہے، نہ معاشی ایمرجنسی کا متعمل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، حکومتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سمجھدار لوگوں کو، با اختیار لوگوں کو، جو اثر انداز ہو سکتے ہیں اس نظام پر، ان لوگوں کو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، لیکن ملک کو درست ٹریک پر لائیں۔ اگر یہ ملک درست راستے پر نہ آیا تو اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ پیارے بھائی، ملک پہلے بھی ٹوٹ گیا، ملک پہلے بھی چلا گیا، معاملات پہلے بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ذمہ دار کوئی آج تک نہ بنا کہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے ان پر باتیں نہ چھوڑیں، ان پر نہ رہیں، کچھ کریں۔ ذمہ داران سے بات کر رہا ہوں، وہ ذمہ داران جو سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سنسیئر ہیں اور سنسیئرٹی سے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہیں ان میں نے کبھی آج تک اپنے کسی ویلاگ بات میں یا ویڈیو میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نام لے کر نہیں کیا اور مورود الزام بھی کسی کو نہیں ٹھہرایا، صرف آپ کے سامنے حالات کا نقشہ پیش کیا، اور اب پاکستانیوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ بس کسی طریقے سے یہ سب ٹھیک ہونا چاہیے۔ کون ٹھیک کرے گا؟ وہی جنہوں نے خرابی کی طرف اس کو لائے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خود سمجھدار ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو خدا کے لیے معاملات کو سیدھے راستے پر لائیے، نہیں تو لیڈر لیس انقلاب اگر اس ملک میں آ گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا اور اس کو کوئی نہیں روک لے گا، کوئی روک نہیں سکے گا۔ ملک کو تباہی کی طرف مت لے کے جائیے، خدا کے لیے اس کو درست سمت لائیے۔ مہربانی آپ کی۔